بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے صدقہ فطر کے متعلق چند اہم سوالات کیے ہیں۔ سوالات و جوابات کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ ان اہم مسائل پر مکمل عبور حاصل ہو سکے۔ سائل نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کس کس کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے اور صدقہ فطر کا فائدہ کیا ہے، صدقہ فطر میں کتنا گیہوں وغیرہ نکالا جائے، راشن کارڈ سے جس قیمت پر گیہوں وغیرہ ملتا ہے کیا اس قیمت کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے، تفصیلی جواب عنایت فرما دیں تو ہر سوال کا بالترتیب میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ زندگی کی جو لازمی ضروریات ہیں، مثلا گھر، اس کا ساز و سامان، سواری وغیرہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا لازمی سامان کے علاوہ اتنے سامان تجارت یا غیر سامان تجارت کا مالک ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو، یا ملکیت میں قرض سے زائد اتنا روپیہ پیسہ موجود ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، تو ایسا شخص اگر عید الفطر کی صبح صادق اسی حالت میں پائے تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یہاں ایک فرق سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں 2 بنیادی فرق ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ میں مال نامی یعنی بڑھنے والا خلقی یا غیر خلقی طور پر مال کا ہونا ضروری ہے، صدقہ فطر میں یہ ضروری نہیں۔ نمبر 2، وجوب زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، صدقہ فطر میں ضروری نہیں، بلکہ عید الفطر کی صبح صادق سے تھوڑا پہلے ہی نصاب کا اگر کوئی مالک ہو جائے تو صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور پاگل اولاد چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، وہ طفل صغیر کے درجے میں ہوتی ہے، اس کی طرف سے بھی اپنے مال سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے، جبکہ ان کی ملکیت میں بقدر نصاب مال نہ ہو، اور اگر ان کے پاس مال ہو تو انہی کے مال سے صدقہ فطر نکالا جائے، تاہم اپنے مال سے نکال دیا گیا تو بھی درست ہے۔ ہاں، وہ بچہ جو عید الفطر کی صبح صادق کے وقت ماں کے پیٹ میں ہو، اس کا صدقہ فطر نہیں نکالا جائے گا، اور عاقل بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب نہیں، بلکہ اگر یہ صاحب نصاب ہوں گے تو ان پر خود ہی صدقہ فطر واجب ہوگا، اور اگر غریب ہوں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ البتہ باپ اپنی بڑی اولاد کی طرف سے اور شوہر اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر دے دے، گرچہ ان کی اجازت نہ لی گئی ہو تو بھی کافی ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کے فائدوں میں سے 2 عظیم فائدے حدیث پاک میں مذکور ہیں۔ نمبر 1، روزے دار کی کوتاہیوں کا معاف ہو جانا، کیونکہ ہر روزے دار سے کچھ نہ کچھ کمی ہو ہی جاتی ہے، کبھی سحر میں تو کبھی افطار میں تو کبھی لغو اور فضول باتوں سے احتراز میں۔ نمبر 2، فقراء و مساکین کی ضروریات پوری ہونا، کیونکہ بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ انہی نظام کے ذریعے ان کا رمضان اور عید بعافیت گزرتی ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ
فريضة من الصدقات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز عید کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ صدقہ فطر کی شرعی مقدار 1 صاع یعنی 3 کلو 150 گرام، محتاط قول 3.5 کلو کھجور، جو یا کشمش، یا نصف صاع یعنی 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام، محتاط قول 1.25 کلو گیہوں ہے۔ اور اگر یہ سامان نہ دیے جائیں بلکہ قیمت دینے کا ارادہ ہو تو جو آدمی جس نوعیت کا گیہوں یا کھجور وغیرہ کھاتا ہو، مذکورہ وزن کے اعتبار سے گیہوں، جو، کھجور یا کشمش میں سے کسی کی بھی قیمت صدقہ فطر کے لیے دے دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ تاہم صاحب ثروت یعنی مالدار کے حق میں خصوصاً یہ بہتر ہے کہ منصوص اشیاء یعنی گیہوں، جو، کشمش وغیرہ میں سے جس کی قیمت زیادہ ہو اسی کو معیار بنا کر صدقہ فطر دیا جائے تاکہ غربا کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن آج کل مالدار غریب ہر کوئی گیہوں کی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے بس اسی گیہوں کو معیار بنا کر اپنا صدقہ فطر نکالتے ہیں، جبکہ یہ بہتر شکل نہیں، بلکہ ہر ایک کو اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے منصوص اشیاء میں سے قیمتی شے کو صدقہ فطر کا معیار بنانا چاہیے، چونکہ اس میں انفع للفقراء کا زیادہ پاس و لحاظ ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت میں اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور، جو یا آدھا صاع گیہوں کا صدقہ فطر ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد غلام، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں گیہوں کا بازاری بھاؤ بہت کم ہے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 صاع کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ فطر نکالنے کے لیے راشن کارڈ کے ذریعے جس قیمت پر گیہوں لیا جاتا ہے اس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ بازاری گیہوں کا جو ریٹ ہے، جس گیہوں کو آپ عموماً کھایا کرتے ہیں، اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور اسی قیمت کو معیار بنا کر آپ اپنا صدقہ فطر نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم تمام لوگوں کو ان سوالات کے جوابات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، شب قدر پانا نصیب فرمائے، آمین۔ جو حضرات دلائل کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں دلائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔